کیا کہیں رشتے یا خود غرضیاں. شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تو کوئی نیوز کوئی خوشخبری نہیں دی ہم نے ان کو ابھی تک. اور تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ بس ہمارے لیے دعا کریں. اور ویسے بھی کوئی غلط بات تو نہیں کی انہوں نے. کمال ہے، تمہیں ان کی اس بات میں کچھ غلط ہی نہیں لگ رہا؟ کیا ہو گیا لالا، ماں ہے وہ میری، اور ایسی بات کی انہوں نے اور کچھ نہیں. یار شادی کے بعد سب کو انتظار ہوتا ہے لالا، اور میری ماں نے اگر پوچھ لے تو کیا ہو گیا. تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ان کی رائے اور ان کے پریشرائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں دعا مانگنے سے بھی پہلے میڈم سے پوچھوں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہی ہو. کہ کیسے کہ یہ ماں بیٹی میرے بچے کو بے اولاد کر کے دم لیں گی؟ فوراً بچہ ہونا چاہیے. ارے بچے ہی سے تو مضبوط ہوتا ہے رشتہ میاں بیوی کا. کیس کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. لیلا، کیس بیٹا؟ Is everything okay? ہاں سب ٹھیک ہے. کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کی ہی مہربانی آنٹی. پریشانی تو ہے جاب لیس ہونا. ضروری بات تو مجھے کرنی ہے تم سے. کیا؟ تمہارا چھوٹا لاڈلا بھائی قیس. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مل جائے گی جاب. کیا کر دیا اس نے؟ افیئر. کیا؟ تمہاری نئی جاب ہے، اٹس اے گڈ کمپنی، پروموشن کے چانسز بھی ہیں، تم نے فرم رہنا ہے. جی. بچوں کے جھمیلوں میں پڑ گئی نا تو بہت کچھ مس کر جاؤ گی بیٹا. اپنی جاب پر فوکس کرو، کچھ سیونگز کرو، گھر بار بناؤ. یہ سب انسان کیوں کرتا ہے؟ بچوں کے لیے نا. پر ممی مجھے بچے اچھے لگتے ہیں. بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم میری بیٹی ہو. میں چاہتی ہوں کہ ہماری فیملی سٹارٹ ہو جائے. تم ہماری زندگی میں شادی کے 5 سال بعد آئیں. اس وقت تک اشر اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک اچھا گھر تھا. بچوں کے لیے ساری عمر پڑی ہوئی ہے. کوئی بہن بھائی نہیں، وہ اللہ کی مرضی تھی. اینڈ آئی ہوپ کہ تم کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی. دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے. اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے، اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟ تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس؟ تم پریشان لگ رہے ہو مجھے. تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں. یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی. اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے، اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی. تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے. اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے. وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے. دوسری طرف
نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے، لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک بدتمیزی کر ہی رہی ہیں، اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے، اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے، 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخرکار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے، اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے، اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟ تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس؟ تم پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی۔ اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے، اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی۔
تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے، اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے، لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک بدتمیزی کر ہی رہی ہیں، اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے، اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے، 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخرکار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے، اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے، اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟
تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس، تم پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی۔ اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے، اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی۔ تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے، اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے، لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک بدتمیزی کر ہی رہی ہیں، اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے، اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے، 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخر کار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے
اپنا گھر ہی بیچنا پڑے اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟ تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس؟ تم پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی۔ اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی۔ تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک بدتمیزی کر ہی رہی ہیں اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے
لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے۔ 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخر کار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے، اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے، اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟ تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس؟ تم پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی۔ اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے، اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی۔ تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے، اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے، لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک
بدتمیزی کر ہی رہی ہیں، اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے، اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے، 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخرکار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے، اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب کیس کی جب سے نوکری گئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان تو ہو چکا ہے، اور وہ آصفہ کے آفس میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں آصفہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ کیس سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا کیس؟ تو کیس کہتا ہے نہیں آصفہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آصفہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے کیس؟ تم پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ تو آصفہ کی بات سن کر کہتا ہے کیس کہ میں پریشان کیوں نہ ہوں آصفہ، میں جاب لیس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر آصفہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تم پریشان مت ہو کیس، تمہیں ایک اچھی جاب پھر سے مل جائے گی۔ اور باہر سے گزرتا کیس کا بہنوئی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیس کی دوست نے کیس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جس کے بعد ادھر کیس دوبارہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے، اور لیلا بھی ابھی تک کیس سے ناراض ہی تھی۔ تو کیس کو پریشانی کی حالت میں جب لیلا کی ماں دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو، اور لیلا کہاں ہے؟ یہ سن کر کیس غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے آنٹی یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کیس کیسے اپنی ساس سے بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے، اور لیلا کا باپ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ وہ تو کیس کو بہت اچھا لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آج کیس کا یہ روپ دیکھ کر انہیں بھی کافی زیادہ تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کیس نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے
کہ وہ اپنی جاب جانے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نصرت کا شوہر پہنچ جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر کیس کی بہن کہتی ہے اب آخر کیا بات ہو گئی ہے، کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ جس کے بعد اس کا شوہر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی نا میری باس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اس کا افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نصرت کو کہ اس کا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کیس کا باپ تو اب کافی حد تک سدھر چکا ہے، لیکن کیس کی جو اماں ہیں وہ ابھی تک بدتمیزی کر ہی رہی ہیں، اور دوسری طرف جو لیلا کی ماں ہے وہ بھی لیلا کو کیس کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہی ہے لیلا سے کہ تمہاری ساس تو یہی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد ماں بن جاؤ تاکہ تم یہ جاب چھوڑ دو، لیکن تمہیں نہ ہی کیس کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی اپنی ساس کی، کیونکہ تمہیں اس جاب پر پوری توجہ دینی ہے، اور اگر تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم جاب نہیں کر سکو گی، اسی لیے تم کیس سے صاف صاف کہہ دو کہ 4-5 سال تک تو وہ بچے کو بھول جائے۔ جس کے بعد کیس کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ لیلا کی ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے لیلا اور کیس کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں گی، اور وہ جو آصفہ لڑکی آئی ہے لیلا کو ایسا ہی لگے گا کہ کیس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمید کی تو اس کی تو ساری دولت لٹ ہی گئی ہے، 50 لاکھ روپے اس کا دوست لوٹ کر فرار ہو چکا ہے۔ نگہت کا بھائی جو نادر ہے وہ بھی مسلسل اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، جس کے بعد آخرکار تنگ آ کر یہ حمید بتا ہی دے گا نگہت کو کہ سارے پیسے لوٹ کر بھاگ گیا ہے میرا دوست، اور تمہارے بھائی کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور میں اتنی جلدی اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن نگہت کا جو بھائی ہے وہ بھی چین سے بیٹھنے والا ہے نہیں، وہ اپنے پیسے اس سے نکلوا کر ہی رہے گا حمید سے، اور تنگ آ کر حمید کو ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی بیچنا پڑے، اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر ہی واپس آنا پڑے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے لیلا اور کیس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کیا وہ دور ہو پائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔